الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ المولانا العظیم. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ عصر. کیا نام ہے؟ سورۃ العصر. مجھے امید ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سورت سب کو یاد ہوگی نا. چھوٹی سی سورت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں بیان فرمایا، یہ ہم نہیں جانتے. حالانکہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ہر لفظ ہر آیت اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے. قرآن کریم کو اللہ نے کس کے لیے اتارا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری رہبری کے لیے اتارا ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے. ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا. یا کبھی ایسا ہوتا کہ ایک زمانے میں ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. فلاں علاقے کے نبی الگ، فلاں علاقے کے نبی الگ، فلاں بستی کے نبی الگ، فلاں خاندان کے نبی الگ. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، دونوں ایک زمانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی کیا ہیں؟ نبی. تو ایک زمانے میں بھی کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، لیکن تمام نبیوں میں اللہ رب العزت نے فقط 4 نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی ہے. اس میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں جو اب منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جاتا. فقط ایک کتاب ایسی ہے جو آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہیں گی، جس کا نام ہے قرآن کریم. اب نبی آئے، قوم کی رہبری کی اور چلے گئے. رسول آئے، قوم کی رہبری کی اور چلے گئے. لیکن جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کی مہر لگا دی. کس کی مہر لگا دی؟ خاتم الانبیاء. یعنی کہ نبی مکمل ہو کے پیکیج، نبیوں کا جو پیکیج ہوا کرتا تھا وہ پورا ہو گیا، اور پورا ہونے کے بعد جب پیک کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر سیل کر دیتے نا، مہر لگا دیتے، سکہ مار دیتے کہ اب ختم. اللہ کے رسول جیسے دنیا میں تشریف لائیں تو خاتم الانبیاء کی مہر لگ گئی. اب اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ بات دل کے کانوں سے سن لینا کہ قیامت تک اللہ کے رسول جب چلے گئے اس کے بعد سے لے کر قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قطب کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ابدال کیوں نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی
اس کے ایک اشارے پہ آسمان سے پانی برستا ہو، زمین سے اناج اگتا ہو، سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہو، ہواؤں میں اڑتا ہو، چاہے اتنی ساری کرامتیں ہوں، لیکن وہ نبی، بولو نا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اب تمہارے سامنے کوئی لاکھوں دلائل پیش کرے، قرآن کریم کی آیتیں پیش کریں، احادیث کا ذخیرہ پیش کریں کہ دیکھو میں نبی ہوں، دیکھو یہ فلاں نبی ہیں، اس کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں، تم مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن کوئی نبی ہے نہیں۔ اب عمر جیسا قیامت تک کوئی آئے گا؟ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا قیامت تک کوئی آئے گا کہ جس کے بول پر قرآن کی آیتیں اترتی ہو؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر بھی نبی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کون آئے گا جس کو نبوت کا دعوے کا مصداق بن سکتا ہوں، یا جس کو نبی کہہ سکتے، جس کو رسول کہہ سکتے؟ میں اس بات کو اتنے دبا کے اور اتنی نزاکت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، کہ میری امت میں قیامت سے پہلے 30 جھوٹے آئیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ 30۔ وفی روایت کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، 30 ایسے جھوٹے آئیں گے، کذاب اور دجال، جو یہ گمان کرتے ہوں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سن لینا میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبیوں کا سب سے آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی آنے دو، کرامت والا ابدال ہو یا اپنے سامنے جادوگری دکھاتا ہوں، دلائل پیش کرتا ہوں یا احادیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کر دیے۔ تو 30 جھوٹے ایسے آئیں گے، کچھ آ کے جا چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے پہلے بھی اس کی وضاحت میں نے کر دیا تھا شکیل ابن حنیف کے تعلق سے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، دلائل پیش کرتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں حضرت مہدی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مہدی آئیں گے نا تو معلوم اور بتانے کی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت مہدی کہے کہ دیکھو میں مہدی، نہیں، بلکہ وہ خود بھاگیں گے۔ وہ مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوں گے، مدینے کے اندر ایک النفس الزکیہ، ایک حاکم، بڑے پاک دل کا حاکم ہوتا تھا، اس وقت انتقال کر جائیں گا تو سب لوگ مل کے آئیں گے اور حضرت مہدی کو کہیں گے کہ تم ہمارے حاکم بن جاؤ۔ وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ میں آئیں گے، یعنی وہ بننا نہیں چاہیں گے، بھاگ رہے ہوں اور یہاں دعوے کر رہے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں۔ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے حضرت مہدی، سب لوگ ان کو پکڑیں گے، جب پکڑیں گے تو اس وقت ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، تو پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا رہبر ہوں اور میں مہدی ہوں۔ مہدی کے معنی رہبری کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسمہ و اسمی و اسم ابی و اسمی ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا اور ابا کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، جیسے میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے۔ ساری علامتیں بتلائی ہے مکہ میں، مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے ساری نشانیاں بتلائی ہے۔ پھر دجال آئیں گا، دجال سے جنگ لڑیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اپنی رہبری کو، اپنی قیادت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد لشکر کی سپہ سالاری کریں گے اور قیادت کر کر دجال سے جنگ لڑیں گے اور جیت جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ یہ ساری تفصیلیں، اب وہ زمانہ دکھ رہا ہے ہمیں، آنکھوں سے دکھ رہا ہے نہیں نا، دجال آیا ہے نہیں آیا ہے، یاجوج ماجوج دکھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں دکھ رہے ہیں۔ یہ جب ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بتا کر جا چکے ہیں اور امت کی رہبری کر کے جا چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی گمراہی میں پڑنا یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے ہمارے پاس۔ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے اور نام لیتا ہے کہ میں مسیح ہوں، جو علامتیں بتائی وہ سب مجھ میں ہیں۔
تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کی سب سے آخری کڑی ہے۔ ایک عمارت، اللہ کے رسول نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک عمارت بنائی گئی، بس ایک اینٹ لگنا باقی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ جیسے ہی اینٹ لگ گئی مکمل عمارت کیا ہو گئی؟ تیار ہو گئی، اب دوسری اینٹ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نبی، ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں تمام نبیوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، قیامت کے پہلے وہ آئیں گے تو ان کا آنا اپنے نبوت کا اعلان نہیں ہوگا، ان کا آنا اپنے نبوت کا اعلان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم میری نبوت کو مانو اور میرے دین اور میرے شریعت کو مانو، نہیں۔ وہ جب آئیں گے ان کا آنا، ان کا جانا بھی ایک معجزہ تھا اور ان کا آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی تورات، آسمانی کتابیں، جانتے ہو نا۔ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور آئے اور کہنے لگے، حضرت عمر بن خطاب یہ پڑھے لکھے تھے، کاتب وحی میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب وحی اترتی تھی تو 13 صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کے وحی کو لکھا کرتے تھے، اس میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی۔ تو تورات لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ دیکھو نا تورات میں کتنی اچھی بات لکھی، صفحہ پلٹ رہے، یا رسول اللہ یہاں بھی کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ بھی کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، اور اوپر دیکھ ہی نہیں رہے۔ اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسا کہ کسی نے انار بھی چھوڑ دیا چہرے پہ، خوبصورتی اتنی تھی، تو اوپر دیکھ ہی نہیں رہے اور نیچے بتا رہے جوش کے مارے، یا رسول اللہ یہاں دیکھو نا، یا رسول اللہ یہاں دیکھو نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے انور کو، تو حضرت عمر کو ہاتھ مار کر کہا، یا عمر کیا کر رہے ہو، دیکھو اللہ کے رسول کے چہرے کو۔ آپ کی حرکتوں نے اللہ کے رسول کو غصہ دلا دیا۔ اب کیوں غصہ ہو گئے وہ تو بعد میں پتا چلا، لیکن حضرت عمر ڈر گئے اور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد آپ میرے نبی ہیں، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہ بار بار پڑھنے لگے، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، میرے آنے کے بعد تمام نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی اور قرآن کے اترنے کے بعد تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، اب قرآن کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا، اور میرے نبوت کے بعد اب کسی کی نبوت نہیں چلے گی۔ اگر اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی میری نبوت کو ماننا ضروری ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت کے دعوے کرنے والے جھوٹے آئیں گے، یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہم کو تنبیہ کر کر گئے، بتا کر گئے، باخبر کر کر گئے، کہیں غافل نہ ہو جانا زمانے کے جو ہے دوریوں سے، یعنی میرا زمانہ تمہارے زمانے سے دور جائے گا تو تم کہیں غافل اور بے خبر نہ ہو جانا، اس لیے میرے حدیثوں کو تمہارے سامنے رکھنا اور امت کی رہبری کو جو امت کی رہبری کرتے رہنا اور امت کو سنبھالتے رہنا تاکہ یہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے جھوٹے مارکیٹ میں گھوم رہے، پونا کے اندر بھی بہت سارے ایسے آئے ہیں، کیسز ویڈیو بھی سامنے آئے تھے، 10-12 لوگوں کو باقاعدہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اگر کسی نے سامنے تمہارے کوئی آیا اور کہا کہ دیکھو یہ فلاں شخص جو ہے مہدی ہے اور نبی ہیں یا رسول ہیں یا کچھ بات کر دی، تو اگر ان کے اس بات پر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دلیل کیا ہے، یہ مہدی ہے، دلیل کیا ہے، تو ہمارا یہ سوال کرنا دلیل کیا ہے یہ بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو 1000 دلائل پیش کر دے، تو نبی ہے ہی نہیں، تو 1000 دلائل پیش کر دے، میرے سمجھ میں بھی آ رہی تیرے دلائل، لیکن مجھے ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب چاہے کوئی بھی ہو وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ یہ بات یاد ہے، سمجھے؟
بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب60 اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ زمین کا پاک ہونا، مٹی کا ان کے لیے پاک ہو جانا، اور تمام امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کا نبی ہونا، اور آخر میں کیا ہے؟ میں خاتم النبیین ہوں. یہ اللہ کے رسول کا اعجاز ہے. اب میرا سکہ قیامت تک چلے گا، میرا سکہ قیامت تک چلے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں لگی ہوں گی. کتنی صفیں؟ 120 صفیں جنتیوں کی لگی ہوں گی. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی صفیں نہیں ہوں گی. میدان محشر ہوگا، جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک میدان پھیلا ہوا ہوگا. تو 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی. اس میں سے 40 صفیں کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے، ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، مومن ہیں اور جن کے لیے جنت مستحق ہے، حضرت آدم سے لے کر کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، کئی کروڑوں اربوں لوگ آ کر چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے لوگوں کی ہوں گی، اور بقیہ 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. بقیہ 80 صفیں میری امت. یہ اللہ کے رسول کا اعجاز ہے. کس کا اعجاز ہے؟ تو وہ 80 صفوں میں ہمارا شمار بھی اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. میں نے قرآن کی آیت پیش کی والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کریم میں اللہ والعصر یعنی زمانے کی قسم کھاتا ہے. قسم عامتاً جو ہے نا انسان اس وقت کھاتا ہے. انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ سامنے والا اس پر یقین کرے، اس کو جھوٹا نہ سمجھے. اسی لیے اس کو کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے. قسم اللہ کی قسم. اور ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا گلے کی قسم، امی کی قسم، ابا کی قسم، یہ سب حرام ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت کے لیے. بھائی جب اس کی قسم کھا رہا ہوں تو میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی قسم کھا رہا ہوں میں دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کی قسم کھا رہا ہوں تو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اور عظمت میں اللہ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کی قسم کھائیں گے تو گویا کہ تم نے اس کو اللہ سے بڑھ کر مانا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا ہے؟ اور اللہ کی قسم کھائی اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اگر قسم کو توڑ دیا تو ایسا شخص گنہگار ہے، گناہ ملے گا. گناہ ملنے کے بعد توبہ لازم، توبہ لازم. توبہ ہونے کے بعد یہ اس کو پھر بھی چھٹکارا نہیں ہے. قسم کے توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ آئے گا. 3 دن کے روزے رکھنا پڑیں گے. کتنے دن کے؟ یہ قسم کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں. جو آج مارکیٹ میں تھوڑی تھوڑی بات پر قسم کھاتے ہیں نا، اپنی چیزوں کو بکوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف کی جس نے شرح لکھی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کیا بن جائے گا؟ بولو نا کیا ہوگا؟ ارے آواز ہی نہیں آ رہی ہے. صبح میں مومن تو شام میں کافر، شام میں مومن تو صبح میں کافر ہوگا. پھر ایک قسم کے تعلق سے ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ صبح میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، بازار میں انسان جو ہے خریداری کر رہا ہوگا، فروخت کر رہا ہوگا، اپنی چیزوں کو بیچ رہا ہوگا. ایک گاہک آئے گا کوئی چیز خریدنے کے لیے اور اس سے کہیں گا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے؟ تو دکاندار کہے گا کہ یہ چیز جو ہے فلاں کی ہے، فلاں روپے کی ہے. وہ کہے گا کہ اتنے میں، اتنی مہنگی چیز، یہ تو اس سے کم میں ملتی ہے. وہ کہیں گا کہ ارے اس نے کم میں تو اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں ملی ہے، اس سے کم میں تو اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں ملی ہے. تو دوسرا اس کو کہے گا کہ ارے اتنی سی بات کے لیے اللہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ ایک گراہک چلا جائے گا، دوسرا آئے گا، اگر یہ نہیں لیتے تیری دنیا آخرت کے برباد ہو جائیں گی. وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، بس مجھے تو میری چیزیں بکوانا ہے. وہ کیا کہے گا
یہ اللہ واللہ کی قسم تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، مجھے تو اپنی چیزیں بکوانا ہے، بس وہ لے جائیں ورنہ یہ مال خراب ہو جائے گا۔ اپنے مال کی خرابی کے ڈر سے اللہ کی قسم کو کیا کر دیتا ہے، یوں ہی بازار میں نیلام کر دیتا ہے۔ تو اسی وقت وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رات ہو رہے تھے، رات ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ اگر اسی حالت میں اس کی موت آئی تو کیا ہوگا؟ سوچو نا، کس حالت میں موت آئیں گی؟ کفر کے حالت میں مریں گے نا۔ انسان صرف کفر اس کو کہتا ہے کہ کسی مورتی کے سامنے پوجا کریں یا کسی غیر اللہ کے سامنے، درگاہ کے سامنے پوجا کریں یا کوئی جملہ کفریہ استعمال کرے، بھئی اسی کو شرک اور کفر سمجھتا ہے۔ نہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ انسان اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنی بیوی سے زنا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو حلال ہے نا، تو وہ زنا کا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں کہ کافر ہوں۔ اور جب ایمان والا ایمان سے جب خارج ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نکاح ٹوٹا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں جب ملتا ہے تو گویا کہ یہ ملنا اس کا زنا کا ملنا ہے۔ یہ ملنا کس کا ملنا ہے؟ زنا کا ملنا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری بات بھی بیان فرمائیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ طلاق دے گا، لیکن معاشرے کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، میرے 3 4 بچے ہیں، اگر اس حالت میں میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے اور ان کے گھر ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے، لوگ تانے دیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، ہمیں لوگ کوسیں گے، گالیاں دیں گے، اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل، ان کا فیوچر کیا بنے گا۔ اس ڈر سے، اس خیالات سے لوگ کیا کرتے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارا اور آپس کا ایک دوسرے کا طلاق ہو چکا ہے، اور یوں ہی ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کا ملنا زنا کا ملنا ہوگا۔ پھر اگر اس ملنے سے کوئی اولاد پیدا ہوگی، یہ ولد الزنا ہوگی اور حرام کی اولاد ہوگی۔ بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ دیتے یا نہیں دیتے طلاق؟ تھوڑا سا غصہ آ گیا، جا تجھے طلاق۔ اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے اس کو یہی ایک موقع ملتا ہے۔ یا دوسری دھمکی دیتے ہیں، جا تو اپنے گھر چلی جا۔ ارے جس نے تیرے ایک بول پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہو، اپنے خاندان کو چھوڑا ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہو، اپنے ماحول کو چھوڑا ہو، جس بستی میں بچی سے لے کر جوان ہوئی ہو، محلہ چھوڑا، اسکول چھوڑا، کالج چھوڑا، اپنے سگے بھائی اور بہنوں کو چھوڑا تیرے بھروسے، اور تو کہتا ہے کہ جا تو اپنے گھر چلی جا۔ یہ دن دیکھنے کے لیے وہ یہ ساری قربانیاں دے کر آئی تھی۔ تو نے کیا چھوڑا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کے پاس تھا، تو اپنے گھر بار میں تھا، تو لے کر آیا ہے نا اسے۔ تو تیرے لیے تو اتنا جملہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جا تو اپنے گھر چلی جا۔ ایک مرتبہ بیوی کے دل سے شوہر کا اعتماد اگر ہٹ گیا نا، اس کے بعد وہ صرف رہیں گی، محبت ختم اور رحمت بھی ختم، شفقت بھی ختم، ہمدردی ختم۔ پھر کام کریں گی نوکرانی کی طرح، کام کریں گی نوکرانی کی طرح۔ جس طرح سے ہمارے سینے میں دل ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کے بھی خواہشات ہیں۔ اس کے خواہشات کا پورا کرنا، اس کے ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کچھ غلطی ہو گئی، ہو جائیں گی غلطی، کلو بنی آدم خطاؤن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان غلطی کرنے والا ہے۔ ہم بھی 1000 غلطیاں کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اس سے بھی غلطی ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں، غلطیوں سے جدا تم بھی نہیں، ہم بھی نہیں، غلطیوں سے جدا تم بھی نہیں، ہم بھی نہیں، اس لیے کہ خدا تم بھی نہیں، ہم بھی نہیں، صرف خدا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور جو نبی ہیں جو غلطیوں سے پاک ہے، فرشتے ہیں جو غلطیوں سے پاک ہیں، وہ بھی اللہ نے ان کو پاک کروایا ہے۔ ورنہ بقیہ تمام انسان غلطی کر سکتے ہیں، غلطی ہونا لازمی ہے، انسان کا حصہ ہے۔ روٹی کچی بن گئی، گالیاں دے دیے، کھانا کچا بن گیا، گالیاں دے دیا، چائے میں شکر کم گر گئی، گالیاں دے دیے۔ اور جب طلاق کی بات آتی ہے نا، اس کے پیچھے کے منظر کو اگر دیکھے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو بنیاد تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، ناک کا مسئلہ، یہ عورت ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، وہ میرے سامنے جھکنا چاہیے، چاہے غلطی میری ہو، میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں۔ اماں عائشہ کی روایت ہے، 11 بیویاں تھیں، لیکن ایک مرتبہ ایک دفعہ بھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ کیا ایک بیوی ہے، اس کو بھی سنبھالی نہیں جا رہی،
صبح سے لے کے شام تک جھگڑے، 8 دن جھگڑے چلتے، 8 دن اچھا رہتے، یہی ہو رہا ہے نا۔ اور جس وقت جھگڑے ہو گئے اسی وقت موت آئی تو پھر جنازے کو دیکھ کر روئیں گے کہ اب اٹھ کے آ جائیں گے تو گلے لگا لوں گا، کیا فائدہ۔ معاف کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، درگزر کر دو، غلطی اگنور کر دو اور آگے بڑھو۔ محبت کی گاڑی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اس ماحول کو دیکھ کے پروان چڑھتے ہیں، پھر شادی ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں، پھر وہی گل کھلاتے ہیں۔ 4-8 دن میں ہو کے باپ کو وہی ٹینشن، ارے داماد ایسا کر رہا ہے۔ داماد تب ایسا کرتا ہے جب بیٹی یہاں سے کھلاتی ہے۔ اور بیٹی ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ بیٹی نے اپنی ماں کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھی ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کے ماحول کو شریعت کا ماحول بناؤ، مدینے کا ماحول بناؤ، اللہ کے رسول کا ماحول بناؤ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ زندہ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے شیخ ڈاکٹر عبد الحی وہ فرمایا، مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کبھی کبھی بطور عبرت کے کہا کرتے تھے کہ 55 سال ہو گئے میرے نکاح کو، لیکن پورے 55 سال کے عرصے میں نے اپنی بیوی سے لہجہ بدل کے بات نہیں کی۔ لہجہ بدل کے، آج ہم لہجہ بدل کے بات کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ وہ بیوی ہے، اس کا حق ہے، تم پر اس کا حق ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، محبت کے بول دینا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی جب میں پانی پیتی تھی تو اللہ کے رسول مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کس جگہ سے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے، تو اسی جگہ پر اللہ کے رسول ہونٹ لگا کر پانی پیتے۔ یہ کبھی کیا ہے ہم نے؟ محبت کا اظہار کرنے کو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اور جہاں پر حلال محبت نہیں ہے، حرام محبت ہے، وہاں پر اشعار کی لمبی لمبی لائنیں پھاڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر حرام ہے، جو پوچھو گی کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، وہاں پر ہم شاعر بن جاتے ہیں، ہمارے اندر سارے ٹیلنٹ آ جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں۔ ارے تجھے کیا چاہیے بول، اس کے لیے قرضہ لے کر لائیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ جہاں حلال ہے، جس کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، اس کو جب پورا کرنے کی بات آتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ پتہ ہے یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، کیا کرو، کپڑے مت دو، کھانا مت دو، اس کو گھومنے مت لے کے جاؤ، اس کی ضرورتیں پوری مت کرو، کہاں جانے والی، ادھر ہی چلیں گی نا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی کے بھی شوہر پر حق ہے، شوہر پر بھی بیوی کا حق ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ اب تم میرے سامنے مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تم پر مخاطب کرتا ہوں، اسی لیے تم میرے مخاطب ہو نا، تو تمہارے سے مخاطب ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کو درست بنانے کے لیے سب سے پہلے برداشت کی طاقت ہمارے اندر پیدا کریں، معاف کرنے کی طاقت، اگنور کریں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، کھانا بنانے نہیں آتا، آج نہیں آیا کل آئیں گا، سیکھ جائیں گے، پرسوں بنا لیں گے، لیکن طلاق اس کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے طلاق دے دیتے پھر پچھتاتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی راستہ نکالے۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، مفتیان کرام کے ہاتھ میں ہے راستہ نکالنا۔ شریعت نے کہہ دیا طلاق، 3 طلاق دے دیا اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب ایک دوسرے کو ملانا ہے، کچھ تو راستہ نکالو۔ ارے ہے ہی نہیں راستہ، یہ کیسے مفتی صاحب ہے؟ بولے ہمارے گھر توڑانے پر بیٹھے، ہم نے نہیں توڑا ہے تمہارا گھر، تم نے ہی اپنے گھروں میں آگ لگا دی ہے۔ ہم نے کہا تھا طلاق دو، اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا اب غسل مباحات الطلاق، جتنے بھی جائز اور مباح چیزیں ہیں ان تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتے طلاق دے، اس لیے شریعت نے بہت پابندی اور بہت احکام لگائے، بہت حدود لگائے۔ طلاق دینا ہے تو 1 طلاق دو، طلاق دینا ہے تو عورت کے پاکی میں طلاق دو، اس لیے کہ اگر اس طریقے پر طلاق دو گے ہو سکتا ہے بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ندامت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کی محبت جاگ جائے تو ملنے کا راستہ کھلا رہے۔ غصے میں آ گیا، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، شیطان یہی چاہتا ہے، اسی لیے اگنور کرے چیزوں کو، کیا کرے، اس طرح سے ہماری غلطیاں وہ برداشت کرتی ہے تو اس کی غلطیوں کو بھی ہم برداشت کریں۔ اگر تمہیں وہ نہیں چاہیے کوئی اور چاہیے تو یاد رکھے کہ جو آئیں گی نا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے کہ جو آئیں گے وہ کوئی فرشتہ اور حور نہیں ہوں گی، وہ بھی انسان ہوں گی، اور انسان کے خمیر میں اللہ نے بھول کا مادہ، غلطیوں کا مادہ رکھ دیا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔